اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوستو، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم روز 5 وقت اذان میں سنتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے ان الفاظ کو بلال حبشی نے کہا تھا، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ ان الفاظ کی تجویز کب اور کیسے ہوئی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اسی بات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ میں ہوں عاطف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف عاطف۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب 622 عیسوی میں آپ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں آپ رسول اکرم نے حضرت ایوب انصاری کے گھر قیام کیا۔ ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جہاں آپ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بیٹھی تھی، اس جگہ کو 10,000 درہم کے عوض خریدا، پھر وہاں مسجد نبوی کی تعمیر شروع کروائی۔ دوستو، مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسی نشانی مقرر کی جائے جس سے لوگوں کو نماز کے وقت کا معلوم ہو سکے۔ چنانچہ ایک تجویز آپ رسول اکرم کو یہ پیش کی گئی کہ نماز کے وقت بگل بجایا جائے، لیکن نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ سے انکار کر دیا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں میں رائج تھا۔ دوسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ آگ جلائی جائے جس سے معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا کیونکہ یہ طریقہ مجوسیوں میں رائج تھا۔ غرض کہ حضرت عمر فاروق بھی اس مجلس مشاورت میں موجود تھے۔ آپ رسول اکرم کے سامنے پیش ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ نماز کے لیے آذان دو۔ تو اسی محفل میں بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت عبداللہ بن زید نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے بھی ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس میں مجھے ایک شخص جس نے 2 سبز چادریں اوڑھ رکھی ہیں اور مجھے اذان کے کلمات سکھاتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بھتیجے کے وہ کلمات سن کر نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی کلمات ہیں جو میں نے خواب میں سنے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے بھتیجے عبداللہ کے بتائے گئے کلمات کی تصدیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر اور عبداللہ کی بات سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے پہلے ہی یہ کلمات بتا دیے گئے تھے، مگر میں اس کی تصدیق اپنے صحابہ کرام سے چاہتا تھا۔ غرض کا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ جو کلمات تم نے خواب میں اس شخص سے سیکھے ہیں وہ کلمات بلال ابن رباح کو سکھا دو۔ حضرت بلال نے حضرت عبداللہ سے اذان کے کلمات سیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں اذان دی اور یوں نماز سے پہلے باقاعدہ اذان دینے کا طریقہ رائج ہو گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ لگا گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک جاری ہو سکے۔ اللہ حافظ دوستو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔